کل جو ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا اسی کے تعلق سے آج کی مجلس میں بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو یہ جو رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عطا فرماتے ہیں تو وہ بھی اسی لیے کہ ہم اپنی اس فانی زندگی سے فائدہ اٹھا لیں، اور جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو یہاں بھیجا گیا ہم اس کو یاد رکھیں، اور جو چیزیں یہاں سے لے کر جانی ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اسی لیے یہ مبارک دن، مبارک راتیں، مبارک ماہ یہ ہمیں عطا کیے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا الطاف حسین حالی علیہ الرحمہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا جو مفہوم ہے وہ اپنے انداز میں منظوم بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ غنیمت ہے صیحت علالت سے پہلے، غنیمت ہے صیحت علالت سے پہلے۔ علالت علیل بیمار کو کہتے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت جیسی عظیم دولت دے رکھی ہے تو بیماری سے پہلے اس کو کیا سمجھو؟ غنیمت سمجھو، کہ غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراغت دے رکھی ہے، زائد وقت دے رکھا ہے کہ اپنے کام کاج کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا بچ جاتا ہے؟ وقت بچ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی کہ فارغ البال کیا بولتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی کیا ہے؟ فارغ البال ہے، یعنی جس کو اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہو اور آرام سے وہ زندگی گزارتا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ فارغ البال ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بنی کو دیکھا جو بڑے پیسے والا تھا، اور نہ سر پہ بال تھے اور نہ یہ ابرو کے بال صحیح طرح سے، اور تھا مالدار۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندہ واقعی فارغ البال ہے۔ سمجھ آئے؟ تو بہرحال کہ فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے۔ بڑھاپا جب آتا ہے تو آدمی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی دے رکھی ہے، طاقت دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے، فراغت دے رکھی ہے، تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ فائدہ یہ اٹھانا چاہیے۔ تو جوانی کو بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، بڑھاپے میں پھر آدمی چاہ کر بھی کوئی کام کر نہیں سکتا۔ آگے وہ کہتے ہیں اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، کہ ہمیں ایک سفر کرنا ہے، ہم یہاں مسافر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آدمی دنیا میں کیا ہے؟ مسافر ہے۔ ہاں، تو فرمایا کہ اللہ نے جو ہمیں یہاں دنیا میں وقت دے رکھا ہے
تو رحلت سے پہلے اس کو کیا جان لے؟ غنیمت جو ہے وہ جان لے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک درجے میں مال و دولت دے رکھا ہے، کہیں وہ چھین نہ جائے، ورنہ پھر آدمی کیا ہے، عبادت نہیں کر سکتا، اپنا پیٹ بھرنے میں، اپنا گھر چلانے میں، گھر والوں کی ذمہ داری ہی میں آدمی کیا ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، وقت نہیں ملتا۔ ہمارے الیاس بھائی ماشاءاللہ اب جب بھی وقت ہوتا ہے مجلس میں ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پہلے وہ شاپ پر جاتے تھے تو چاہ کر بھی آدمی کو وقت نہیں مل پاتا۔ اسی طرح اور بھی حضرات ہے کہ آدمی چاہتا ہے، کچھ حضرات کہتے بھی ہیں کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن کبھی جاب پر ہوتے ہیں، کبھی شاپ پر ہوتے ہیں، تو آدمی کو وہ وقت نہیں ملتا۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں اگر دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے، اور مال و دولت دے رکھا ہے، جوانی دے رکھی ہے، سانس ابھی بدن میں جاری ہے، تو ہمیں اس دنیا کو خیر بات کہنا ہے، اس سے پہلے آدمی کیا کر لے، اس سے فائدہ اٹھا لے۔ تو رمضان المبارک اسی لیے ہے۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت میں اور آپ صحیح معنی میں فائدہ اٹھائے، اس لیے مبارک مہینے سے پہلے ریہرسل جو کرتے ہیں نا، یہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، تو وہ پہلے کیا کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، تاکہ میدان پر اور وقت پر حسن بھائی پرفارمنس کیسی ہو، اچھی ہو۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض بزرگوں سے یہ بات سنی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز سے پہلے بھی شریعت مطہرہ نے سنت اس لیے رکھی ہے تاکہ آدمی ذرا ریہرسل کر لے، مشق کر لے، پریکٹس کر لے، تاکہ فرض نماز جو ادا کرنی ہے تو کیا ہے، اس میں آدمی کا دل لگے۔ ایک دم سے آدمی کھڑا ہو جائے گا تو وہ دل جیسا لگنا چاہیے وہ لگتا نہیں ہے۔ ہاں، اسی لیے انڈیا میں الیاس بھائی ہم کیا کرتے تھے بچپنے میں کہ گیند بھی اسی لڑکے کی اور بلہ بھی۔ اب کھیلنا اشفاق بھائی شروع کیا، پہلے بال پہ آؤٹ ہو گیا تو کہتا ہے کہ نہیں تو ٹرائی بال اٹھا ہے۔ حسن بھائی کیسا بال تھا؟ حسن بھائی وہ کر لو ہے، صلاح الدین بھائی ہاں صلاحیت بہت ہے حسن بھائی میں۔ تو بہرحال کیا ہے، وہ کہتے ٹرائی بال ہے کہ بھائی ابھی تو میں صحیح طرح ہاشم میں کیا ہے وہ تیار نہیں ہوں، تو تیار نہیں اس لیے اچھا وہ میں بھی کرکٹ کھیلا ہوں، آپ بھی کھیلے ہوں گے، وہ جو بالر بالنگ کرنے آتا ہے بہت سی مرتبہ، یعنی مین میچ میں بھی جو مین میچ ہے اس میں ایک دم سے بالنگ نہیں کرتا، وہ جو ساتھ میں میڈ آن یا میڈ آف پہ جو کھڑا ہوتا ہے کیا کرتا ہے نا، اس کو 2-4 بال کیا ہے وہ کرتا ہے تاکہ ہاتھ کیا ہو ذرا کھل جائے اور بال وائٹ نہ جائے۔ فٹ بال میں بھی اسی طرح کیا ہے وہ ویسے ہی پہلے ہاں۔ تو بہرحال یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ یہ سنت جو ہے وہ رکھی شریعت نے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ریہرسل ہے، یہ مشق ہے، یہ پریکٹس ہے، تاکہ میرا اور آپ کا نماز میں کیا لگے، دل لگے۔ فجر میں اسی لیے 2 رکعت سنت رکھی ہے کہ فجر میں نیند آ رہی ہوتی ہے، آدمی کیا ہے سست ہوتا ہے، تو ایک دم سے آ کر کھڑا ہو جاتا تو مشکل ہو جاتی ہے اسماعیل بھائی کہ ہاں ویسا دل نہیں لگتا، اس طرح چودھری صاحب نماز پڑھ نہیں پاتا، تو شریعت نے کیا رکھ دی، 2 رکعت نماز جو ہے وہ رکھ دی ہے کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اچھا اس میں بھی شریعت نے دیکھیے کتنا خیال کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ سنت کو اپناؤ۔ اب حضور تو لمبی صورت پڑھتے تو حضور کی ذات پہ تو اشفاق بھائی کوئی فرق پڑنے والا حافظ امتیاز نہیں تھا، لیکن حضور نے فجر کی نماز میں کیسی صورت پڑھی ہے اشرف بھائی، ایک دم
ہلکی حافظ یوسف صاحب ایک دم چھوٹی ہلکی صورت جو ہے وہ پڑھی تاکہ بوجھ نہ ہو، طبیعت پر کیا ہے، بوجھ نہ ہو۔ اچھا، دوسری بات اس کے الٹ، فجر کی فرض نماز اگر مختصر پڑھتے تو پڑھی نہ پڑھی آدمی کو ویسا ہی لگتا، تو کہاں کہ اب قرات ذرا لمبی کرو تاکہ سستی بھی تھوڑی اڑ جائے ہیں، اور نماز کے ختم ہوتے ہوتے کیا ہے، آدمی اپنے آپ کو کیا کر لے، ایڈجسٹ کر لے۔ ہاں، اب امامت ایسی چیز ہے صلاح الدین بھائی، ہاں، اس میں چاہے جتنی صلاحیت ہو لیکن آدمی بچ نہیں پاتا۔ ابھی وہ ڈیوزبری سے گزشتہ سنڈے نہیں، اس سے پہلے وہ جو آئے تھے تو مولانا نے نماز پڑھائی تھی منڈے، اب وہ ہمارے گاؤں لاجپور کے میرے محلے کے ہی ہاشم بھائی، تو انہوں نے سورہ جمعہ پڑھی، 2 صفحے ہیں لیکن ان کی رفتار حافظ یوسف صاحب ذرا فاسٹ تھی۔ اب میں نے تو گھڑی میں دیکھا بھی نہیں۔ ایک صاحب الیاس بھائی ظہر بعد ملے، میرے ساتھ بے تکلفی ہے، آپ کے قریب ہی رہتے ہیں، لمبے قد کے ہیں، سمجھ جاؤ آپ ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ یار فجر کی نماز ہے کہ مولوی صاحب اردو میں، وہ اردو بولتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے آیا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ دیکھیں ہم جلدی اٹھتے ہیں، آتے ہیں تاکہ ذرا قرات لمبی ہو، نماز لمبی ہو، یہ تو 7 منٹ پہ ختم، کہ آئے نہیں آئے ویسا ہی ہو گیا کہ وہ کون تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ ہے، تو مجھے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے 7 منٹ ہوئی تھی؟ میں نے کہا میں تو نہیں دیکھتا گھڑی میں کتنی منٹ ہوئی، ہاں اگر جمعہ کے دن فجر میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ پڑھوں اور دوسری میں سورہ دہر پڑھوں تو پھر میں دیکھتا ہوں سلام کے بعد وہ بھی، ہاں میں نے کہا کتنی منٹ ہوئی ہے، کہ بھائی کہیں پیچھے والوں پہ بوجھ تو نہیں بن گئے ہم، ہے نا، اس میں عمر رسیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، تھکے ہارے لوگ بھی جو ہیں وہ ہوتے ہیں، تو اس لیے تو پھر خالی اس وقت جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ بھائی کہیں زیادہ وقت تو نہیں ہو گیا، کوشش کرتے ہیں کہ کیا پڑھے، جلدی جو ہے پڑھے۔ خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی کو شریعت نے اس لیے ریہرسل کروائی، یہی کام روزے میں کروایا تاکہ روزے میں اور آپ صحیح طرح رکھیں، تو روزے میں ریہرسل کروایا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرین متتابعین، فرماتی ہیں کہ مفہوم یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھتے ہو۔ کیسے رکھتے ہو؟ مسلسل 2 مہینے کے روزے تسلسل کے ساتھ، سال بھر میں کسی مہینے میں حضور ایسا نہیں کرتے تھے، الا انہ کان یصل شعبان برمضان او کما قال، کہ یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ رمضان شروع ہو جاتا تو وہ تو فرض ہے، تو گویا 2 مہینے کے آقا مسلسل روزے رکھتے تھے۔ یہاں بھی دیکھیے پھر امت کی کے مزاج کا خیال رکھا گیا، شفقت امت پہ، جیسے فجر میں چھوٹی صورت رکھی، کیا رکھی؟ چھوٹی صورت رکھی۔ شعبان میں بھی یہ روایت پڑھ کر ہم بھی یہ چاہے کہ بھائی ہم بھی مسلسل روزے رکھیں، تو اخیر میں کہہ دیا کہ اخیری 2 دن روزہ مت رکھو، یوم الشک کا روزہ ایک تو ہے، تاکہ آدمی میں ذرا کیا آ جائے، پھرتی جو ہے وہ آ جائے۔ بہرحال آپ کو بتانا یہ ہے کہ فرض وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آدمی اس کو مستعدی کے ساتھ اور پورے جوش کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، خوشی خوشی جیسا کرنا چاہیے ویسا فرض عمل کو انجام دے، ویسا جو ہے وہ فرض عمل کو انجام دے۔ تو نماز میں بھی ایسا رکھا گیا۔ پھر انسان بہرحال میں اور آپ کمزور ہے، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ خلق الانسان
ضعیفا، انسان کو کیسا پیدا کیا ہے حسن بھائی؟ کمزور جو ہے وہ پیدا کیا. ہاں، چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، ایک دور آتا ہے کہ طاقتور سے طاقتور انسان بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، اسماعیل بھائی مفہوم ہی ہے چودھری صاحب، کہ حضرت کے زمانے میں باکسر تھا، جیسے ابھی ہمارے دور میں گزرا ہے کچھ عرصہ پہلے، کون؟ محمد، کیا نام تھا اس کا؟ محمد علی کلے، ہے نا، ایسا کچھ تھا نا آگے. تو حضرت کے زمانے میں رستم پہلوان تھا، حضرت تھانوی کے زمانے میں رستم، اس کا بول بالا تھا، کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا تھا باکسنگ میں، اپنے فن کا بڑا ماہر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ وہ قریب میں آیا ہوا ہے. دیکھیے یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ ہر فن کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ان کی کیا کرتے ہیں اشفاق بھائی؟ قدر کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے اس فن میں کیا ہے اعلیٰ مقام دیا ہے تو فنا فن میں کیا ہے کہ فنا کو اشرف بھائی اللہ نے اعلیٰ مقام دیا ہے، نوازا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں باقاعدہ اس کو ملنے گیا، میں باقاعدہ کیا ہے اس کو ملنے گیا. آج کوئی باکسر آ جاوے نہیں، امام صاحب ملنے جاوے تو ہے، مولوی صاحب ملنے جاوے تو چودھری صاحب ہے حسن بھائی کیا فتویٰ لگے گا اشرف بھائی؟ ہاں پتہ نہیں کیا فتویٰ لگے گا کہ بھائی اس کو ملنے جانے چلے گئے، کہ بھائی وہ اس فن میں ماہر ہے. اصل بات اگلی سنانی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حجیم بھائی فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ جس نے زندگی بھر باکسنگ میں لوگوں کو شکست دی، ہرایا، اتنا کمزور ہو چکا تھا وہ کہ میرے سامنے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے جسم پر آ کر مکھی بیٹھی، وہ اس کے اڑانے پر بھی قادر نہیں تھا. وہ کیا ہے؟ اس کے اڑانے پر بھی قادر نہیں تھا. ہم کمزور ہے. شریعت نے اس کا خیال رکھا کہ بھائی نماز سے پہلے سنت رکھی تھی. میں آپ کو وہی سمجھا رہا ہوں، آج الگ انداز ہے میرا. شعبان، رمضان اور شوال بات وہی ہے ہماری، لیکن آج آپ کو ایک اور انداز سے سمجھا رہا ہوں. میرا مضمون وہی ہے کل والا، کہ شعبان میں فضیلت رکھ دی اور شوال تتمہ ہے. یہ دراصل فیض کس کا ہے؟ رمضان المبارک کا. یہ برکت کس کی ہے؟ رمضان المبارک کی یہ برکت ہے. اور اس میں حکمت کیا تو وہ اس لیے رکھی کہ نماز سے پہلے سنت اس لیے تاکہ فرض نماز میں آدمی کا کیا لگے؟ دل جو ہے وہ برابر لگے. فرض روزے آئے رمضان مبارک کے، آقا نے کیا رکھے؟ مسلسل شعبان کے مہینے کے روزے رکھے. اور امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا حال بیان کرتی ہے کہ آقا کو دیکھا کہ گھر کا معاملہ ہے کہ اس طرح کے روزے 2 مہینے کے مسلسل حضرت کبھی نہیں رکھتے. اب دیکھیے سنت بعض نمازوں میں فرض نماز کے بعد بھی ہے. کل آپ کو بتلایا تھا مقدمہ. کیا بتلایا تھا؟ مقدمہ. آپ کو کل میں نے کہا تھا 3 چیزیں ہوتی ہے، ایک اصل چیز، ایک اس سے پہلے مقدمہ، اور ایک اس کے بعد کیا ہے؟ تتمہ. اس کے بعد کیا ہے؟ تتمہ. اب یہ سمجھو آج، اور وقت رہا تو کل جمعہ کی سنت والا مضمون ادھورا رہا تھا، کچھ وہ سمجھائیں گے. اور ایک اصولی بات آج آپ کو سمجھاؤں گا، انشاءاللہ زندگی میں آپ کو بہت کام دے گی. آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں کہ جو لوگ ذہن خراب کرنا چاہتے ہیں، امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ترمذی شریف میں اس پہ جو ہے وہ عمل کیا ہے. ہاں، کہ دونوں طرح کی روایتیں وہ لاتے ہیں، دونوں طرح کی. اب اس میں سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ کون سی روایت کا رتبہ، درجہ، مرتبہ، مقام یہ بلند ہے، یہ سمجھنے کی بھی چیز ہے. علماء نے جو ہے وہ بیان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر. تتمہ کیا ہے؟ تتمہ ہم کمزور ہے. یہ فرض نماز کے بعد جو سنتیں رکھی گئی، یہ کیوں؟ تاکہ فرائض میں جو کوتاہیاں ہوئی ہو یا کوتاہی ہوئی ہو
تو اس کی بھرپائی کس سے ہو جائے؟ سنت سے ہو جائے۔ یہ سنتیں جو ہیں یہ تتمہ ہے، یعنی جو کام مجھے اور آپ کو جس طرح کرنا چاہیے تھا میں اور آپ نہیں کر سکے، اب اس کی بھرپائی کرنی ہے، تو فرض میں جو کچھ کمی کوتاہی امام سے بھی رہ گئی، چودھری صاحب مقتدیوں سے بھی رہ گئی، تو اس کی بھرپائی کس سے کر دی گئی؟ سنت سے کر دی۔ اب آپ کہیں گے کہ مول صاحب فجر بات تو نہیں ہے اور عصر بات تو نہیں ہے، تو ایک خاص عمل رکھ دیا، کیا؟ تسبیح۔ کیا نام اس کا؟ ایک ہی بندہ بولا، اور بولو کیا نام؟ کسی موقع پر میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ جو ہم اس کا نام لیتے یہ صحیح نہیں لیتے۔ ہاں، ہم لوگ اس کو صلاح الدین بھائی تسبیحات فاطمی بولتے ہیں، علماء بھی اسی طرح بولتے ہیں، عوام بھی اس کو اس طرح بولتے ہیں۔ یہ تسبیحات فاطمی نہیں ہے۔ تسبیحات فاطمی وہ بھی حدیث میں ہے، وہ آقا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم کی اور تلقین کی، اور کب پڑھنے کو کہا؟ رات کو سونے سے پہلے۔ اس کا نام ہے بخاری شریف کی روایت تسبیح فقراء ہے۔ حسن بھائی نام یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ نماز کے بعد جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں اس کا نام کیا ہاشم بھائی؟ تسبیح فقراء۔ اب میں وہ قصہ بیان کرنے جاؤں گا، آپ نے سن رکھا ہے، خالی اشارہ کر دوں نام، اب وہ میں بیان نہیں کرتا، ہمارے پاس خالی 5 منٹ ہے بچے ہوئے۔ تسبیح فقراء ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھو، اور شریعت نے ہر مقام پر انسانی مزاج کا، انسانی مشغولی کا، اسماعیل بھائی کیا ہے حافظ صالح صاحب، وہ خیال رکھا ہے شریعت نے۔ دیکھیے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت حافظ امتیاز، اور سورہ کہف کافی لمبی ہے، ایسا ہی ہے نا، 15واں پارہ آدھا ختم ہو اس کے بعد کا رکوع ہے نا، ایک ہی رکوع ہے نا، اس کے بعد پھر سورہ کہف شروع ہوتی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ پورا آدھا پارہ، ایک رکوع 16ویں پارے کا ملا دے، اس کے علاوہ اگر ایک رکوع نکال دے پھر 2 رکوع ہے نا، ہاں، تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ آدھا پارہ اس سے زائد ہے۔ اب اس کے لیے 12 رکوع ہے، ہاں 12 رکوع چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ ہے، تو اب اس کے لیے وقت لگے گا۔ اب ہر آدمی کے پاس تو فرصت نہیں ہوتی، کبھی بیماری بھی ہے، کبھی مشغولی ہے، تو اس کے لیے بیان کیا، یہ حدیث ہے، یہ بھی چھوٹا نصاب بتایا۔ تسبیحات میں بھی یاد رکھو کہ بعض مرتبہ ہم مشغول ہوتے ہیں، ہم یہ عمل نہیں کرتے، اس لیے بتا رہا ہوں، چھوٹا نصاب بتایا۔ جمعہ کے دن میں اور آپ اگر سورہ کہف پوری نہیں پڑھ سکتے تو آقا نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا تو شروع کی 10 آیات پڑھ لو یا پھر اخیر کی 10 آیات پڑھ لو، تو وہ جو ہے وہ پڑھ لو، تو انشاءاللہ وہ فضائل حاصل ہو جائیں گی۔ اسی طرح جو تسبیحات ہے، فجر کے بعد سنت نہیں رکھی، نفل نہیں رکھی، فجر کے فرض کے بعد، عصر کے بعد نہیں رکھی، لیکن اس کی جگہ کیا رکھ دیا؟ تسبیحات رکھ دیا، اس پہ بھی ثواب رکھ دیا۔ جو کوتاہی فجر میں ہم سے رہ گئی، عصر میں نماز میں رہ گئی، اگر ہم تسبیحات پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اس سے یہ کوتاہی کیا ہو جائے گی۔ اب ہم میں سے بہت سے لوگ سلام پھیرا نہیں، بقول حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ الیاس بھائی، کہ جیسے گھوڑے کے استبل کا دروازہ کھول دیا جائے اور گھوڑے جیسے بھاگتے ہیں، تو ہماری مسجدوں سے نمازی امام کے سلام پھیرنے کے بعد ویسے ہی بھاگتے ہیں۔ ہاں کوئی ضرورت ہو الگ بات ہے، مجھے بھی ہو سکتی ہے، آپ کو بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ یاد رکھو، امام کے لیے بھی اگر ضرورت ہو نماز کا سلام پھرے وہ جا سکتا ہے، لیکن ہم لوگ نہیں جانے دیتے۔ ہاں یہ بات آئی ہے تو سن لو، یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم تو مہمان ہیں، کبھی کب رہے، کب تک رہے، کہاں تک رہے کچھ نہیں معلوم، لیکن مسئلہ اپنی جگہ قیامت تک رہے گا، اس لیے یاد رکھو کہ بھئی وہ مسئلے پر عمل کرو۔ ہمارے یہاں رسم کیا ہے، رواج کیا ہے وہ نہیں دیکھنا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے وہ دیکھنا ہے۔
دعا میں تو امام اور مقتدی کا اشفاق بھائی آپس میں کوئی جوڑ ہے ہی نہیں، تعلق ہے ہی نہیں، یعنی بہت پہلے شریعت نے امام اور مقتدی کے تعلق کو ختم کر دیا ہے۔ کسی موقع پر آپ کو بتایا تھا امام اور مقتدی کا تعلق کہاں ختم ہو جاتا ہے؟ سلام بھی کون سا؟ ہاں اشرف بھائی جزاک اللہ، وہ آپ کو بتایا تھا، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہم لوگ امام صاحب آخری قاعدے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، بچپن سے عادت پڑی ہوئی اسماعیل بھائی، جلدی جلدی آئیں گے، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی انڈیا میں ٹرین میں حسن بھائی આપણે ٹرین نکلی جائے تو دوڑીને ટીંગાઈને બોમ્બે પહોંચતા ہیں، تو کیا کہے کہ بھائی ابھی تو گاڑی چل رہی ہے، ابھی ایک سلام باقی، اللہ اکبر، گئی ختم۔ کہاں پر؟ جو اشرف بھائی نے کہا السلام کی پہلی، جی ہاں، تو اس لیے کبھی جلدی ہو کوئی بات نہیں۔ کسی موقع پر میں نے سنایا تھا، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری مسجد میں بھی سنایا، مفہوم یہ ہے کہ عصر کے بعد حضرت کو کوئی بس پکڑنی تھی، سواری پکڑنی تھی، جانا تھا، لونا واڈا کا غالباً واقعہ ہے، تو وہ جو امام صاحب تھے مسجد میں وہ حضرت کے کیا تھے؟ ساتھی تھے، تو حضرت نے نماز سے پہلے ہی کیا کر لیا؟ مصافحہ معانقہ جو کرنا وہ کر لیا کہ بھائی تو امام ہے، تو اس کے بعد کیا کرے گا؟ تسبیحات پڑھے گا، دعا کرائے گا، پھر آئے گا تو میری تو بس چھوٹ جائے گی، میری تو سواری جو بھی ہو وہ چھوٹ جائے گی۔ تو انہوں نے کچھ بتایا نہیں، وقت نہیں ہوگا، جو بھی کچھ ہو۔ اب نماز ہوئی تو حضرت مفتی صاحب چل دیے، تو یہ پیچھے پیچھے یہ بھی آ گئے، تو مفتی سعید صاحب کو بہت تعجب ہوا، وہ بھی گجراتی تھے، ان کو ہاشم بھائی بڑا تعجب ہوا کہ بھائی تو آ گیا، تو نے تو ابھی تسبیحات بھی نہیں پڑھی، دعا بھی جو ہے وہ نہیں کرائی۔ کہ کوئی بات نہیں، میں نے مصلیوں کو، میرے مقتدیوں کو، نمازیوں کو مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ امام اور مقتدی کا تعلق کہاں تک ہے۔ تو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جیسی عادت تھی، ہنستے ہوئے حضرت نے غالباً یہ فرمایا، تو نے اچھے بکرے ٹرین کیے۔ کیا ہے؟ تو نے بکرے اچھے جو ہیں وہ ٹرین کر رکھے۔ تو بہرحال یہ ہے ختم۔ تو لیکن ہم اپنے طور سے تسبیحات پڑھیں کہ وہ تسبیحات رکھی ہے تاکہ یہ ذکر کی عادت ہمیں لگے۔ شریعت چاہتی ہے، دیکھیے یہ ذکر ایسی چیز ہے۔ اچھا جب ذکر کی بات آتی ہے نا تو ہم لوگ اسی کو ذکر سمجھتے ہیں، اللہ اللہ، یہ مراد نہیں ہے۔ ہاں ذکر کا مفہوم بہت عام ہے، تو اس لیے 2 وقت ذکر کے رکھ دیے تاکہ ہمیں ذکر اللہ کی کیا پڑے، ذکر کی وہ عادت پڑے، اس میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی وہ اس سے کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ اب آ جائیے شوال پہ، شعبان کے روزے کیوں، فرض نماز سے پہلے سنت کیوں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، فرض نماز کے بعد سنت کیوں، اور فجر اور عصر میں نہیں ہے تو وہ تسبیحات اس کے قائم مقام۔ ہاں وہ ایک بات رہ گئی، اگر 33 اور 34 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو روایت میں ہے کہ 10 مرتبہ پڑھ لو، اگر جلدی ہے، ہمیں جانا ہے یا کچھ کام ہے۔ اور دیکھیے آدمی اب تو ایسا دور ہے، میں اور آپ مسجد سے باہر نکلے نہیں کہ غفلت شروع، پھر بھول جاتے ہیں، تسبیحات نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے کہا کہ ٹائم نہیں ہے تو کتنی مرتبہ پڑھ لو، سبحان اللہ 10 مرتبہ، پھر کیا پڑھنا ہے؟ جزاک اللہ حسن بھائی، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ اکبر، پھر الحمدللہ پڑھو۔ الحمدللہ کب پڑھو؟ اخیر میں پڑھو، کیونکہ الحمدللہ کہاں آتا ہے؟ مولوی صاحب بیان ختم کرتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ وآخر دعوانا، جنتی جنت میں جائیں گے کیا کہیں گے؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔ کھانا کھا کر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ ٹوائلٹ میں سے نکل کر کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ الحمدللہ پر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ایک خان صاحب آئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور یہ خان لوگ عجیب نام رکھتے ہیں، سمندر خان، بادل خان، ہیں واقعی میں مذاق نہیں ہے، یہ لوگ ایسے ایسے عجیب نام رکھتے ہیں۔ تو وہ خان صاحب آئے حضرت کے پاس اور کہنے لگے حضرت پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے نام رکھا ماشاء اللہ خان، دوسرا ہوا سبحان اللہ خان، تو پتہ نہیں اس طریقے سے دیے، کہاں اب جو پیدا ہوا ہے میں نے رکھا الحمدللہ خان۔ حضرت نے فرمایا اب تیری کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ سمجھ آیا؟ اشارہ یہ تھا، کوئی اللہ نہیں ہے حضرت، اب یہ مت کہنا کہ آپ کہیں کہ حضرت کے اللہ سے،
بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں جوڑ توڑ کے بھی آدمی بناتا ہے. کہا تو نے اب نام رکھا اور واقعتاً ایسا ہوا پھر کہ الحمدللہ پہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے. ہاں حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں، یہ بھی آپ کو صحیح بات سنا رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں گیا مہمان بن کر، مفہوم ہے، تو ایک لڑکی کو باپ نے آواز دی تو کہا بس کر یا الہی. کیا کہا؟ بس کر یا الہی. اب سوچنے لگے اللہ کیسا نام. دیکھیے یہ کیا ہے، کہاں کہ پہلی بچی، پھر دوسری بھی بیٹی، تیسری بھی بیٹی، چوتھی بھی بیٹی، پانچویں بھی بیٹی، چھٹی بھی بیٹی، تو میں نے اب ساتویں کا نام رکھ دیا کہ بس کر یا الہی. کیا ہے کہ بھائی بیٹا چاہیے تھا تو اس لیے، اور بیٹیاں ہی بیٹیاں کیا ہے وہ آ رہی ہے. خیر میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ چلو وقت ہو گیا ہے، گفتگو ختم کرتے ہیں کہ اب شریعت نے آپ جانتے ہیں شعبان میں کون سے روزے رکھے، شوال میں، ارے بولو جلدی، 6 روزے ہے نا، 6 روزے. کیسے 6 روزے؟ یہ کیا ہے؟ بھرپائی ہے. کیا ہے یہ 6 روزے؟ بھرپائی ہے. جو کچھ رمضان المبارک میں روزے میں فرض نماز میں کمی رہ گئی اس کی بھرپائی کس سے ہو جائے گی؟ 6 روزے سے جو ہے وہ ہو جائے گی. یہ ہے اصل چیز، اور یہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ. اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں مجھے اور آپ کو قدر کی توفیق نصیب فرمائے کہ آپ دیکھیے کیسا مبارک مہینہ ہے. اپنے سے پہلا جو ہے اس کو بھی کیا بنا دیا؟ بابرکت بنا دیا، اور اپنے بعد والے کو بھی پھر اس کا کیا ہے وہ اثر ڈالا. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان تک پہنچائے، صحیح معنی میں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.